مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انسان کا مزاج اور اس کی طبیعت دو طریقے کی یا دو حالتوں میں رہتی ہے۔ کبھی تو کام کرنے میں جی لگتا ہے، طبیعت میں فرحت ہے، خوشی ہے، انبساط ہے، کام کر رہا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ طبیعت بجھی ہوئی ہے اور انقباض ہے، کام کرنے کا جی نہیں چاہ رہا ہے۔ دونوں موقعوں پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی طبیعت اور خواہش کے موافق معاملہ کر لیتے ہیں۔ اگر کام کرنے میں جی لگ رہا اور طبیعت لگ رہی ہے تو اس کام کو کر لیتے ہیں، اور اگر جی نہیں لگتا اور طبیعت اچاٹ ہے چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ خاص طور سے ذکر و اذکار اور تلاوت اور معمولات کے سلسلے میں یہ ہو رہا ہے کہ جب تسبیحات میں اور معمولات میں جی لگ رہا، طبیعت آمادہ ہے، انبساط اور خوشی کی کیفیت ہے تو ماشاءاللہ پابندی کر رہے ہیں، اہتمام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر طبیعت میں تھوڑا کسل ہے اور سستی ہے، طبیعت نہیں چاہ رہی ہے تو بس معمولات چھوٹ گئے، ذکر و تلاوت ناغہ ہے کہ بھئی طبیعت نہیں لگ رہی۔ یہ جو ہمارا انداز ہے یہ مناسب نہیں، صحیح نہیں۔ اکثر دیکھا گیا، ملاقات ہوئی، پوچھا معمولات ہو رہے نہیں ہو رہے، تسبیحات کا معاملہ کیا ہے، کہیں کیا بتائیں، وہ جی نہیں لگتا اور طبیعت جو ہے بجھی رہتی ہے، انقباض ہوتا ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ چیز جو ہے تھوڑا سا اس میں غور کرنا ہے اور اس کو سمجھ لینا ہے اچھی طریقے سے کہ اس میں واقعہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی محبت اور اللہ کے لیے یہ کام نہیں کر رہے ہیں، پھر تو گویا نفس کے ہم تابع بنے ہوئے ہیں کہ نفس چاہے گا تو کر لیں گے اور نفس آمادہ نہیں تو اس کو چھوڑ دیں گے۔ یہ تو گویا ایک نفس پرستی کی بات آ گئی، اور جس کو کہتے ہیں عبد النفس، یعنی بندے کے نفس کے غلام بنے ہوئے ہمارے ساتھ، کہ ہماری طبیعت تھی، بشاشت ہو گئی تو کر لیا، اور بشاشت نہیں اور انقباض نہیں تو اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ نقصان دہ چیز ہے۔ ہم کو تو بننا ہے عبداللہ، ہم کو بننا ہے اللہ کا بندہ، اللہ کی مرضی، ان کو راضی کرنا، ان کو خوش کرنا ہر حال میں، یہ ہمارے پیش نظر رہے۔ ہمارا جی چاہے تو بھی ہم کریں اور نہ چاہے تو بھی ہم کریں۔ دیکھیے، سمجھنے کے لیے ایک بات عرض کی جاتی ہے، ہم میں سے ہر آدمی کسی نہ کسی کام میں لگا ہوا ہے، کسی نہ کسی مشغلے میں ہے، اور وہ اپنے مشغلے میں اپنے نظام سے روزانہ کرتا رہتا ہے۔ لیکن کیا طبیعت یکساں رہتی ہے؟ ظاہر ہے اسے بھی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ کبھی تو جی طبیعت آمادگی ہے، تقاضا ہو رہا، چلے گئے، اور کبھی تقاضا نہیں ہوتا، جی نہیں چاہتا، بھئی آج دکان نہیں کھولیں گے، آج آفس نہیں جائیں گے، آج فلاں نہیں جائیں گے۔ تو کیا اس وقت بھی آپ بیٹھ جاتے ہیں، ہم لوگ چھوڑ دیتے یا جاتے ہیں؟ اس وقت اندر یہ ہے اگر نہیں گئے تو دکان کی لائی سے نقصان ہو جائے گا ہمارا۔
یا ملازمت پر نہیں گئے تو ڈیوٹی پر غیر حاضری ہو جائے گی، وہ پہل یہ جاتے ہیں۔ تو جس طرح اس میں ہمارے اپنے معاملات ہیں کہ ہم وہاں نفس کے کہنے پر عمل نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنا جو کام ہے اس کام کو ہم پورے طور پر انجام دیتے ہیں، بالکل اسی انداز پر اللہ پاک ہمارا ذہن بنائے اور یہ ہمارے یہ مزاج بنا دے کہ ہم نفس کے کہنے پر نہیں چلنا ہے، اس کو ہم کو نفس کی اتباع چھوڑ دینا ہے، بلکہ ہم کو ہر حال میں اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے ذکر بھی کریں گے، تلاوت بھی کریں گے، دعا بھی مانگیں گے، نوافل کا اہتمام بھی کریں گے۔ یہ نہیں کہ صاحب طبیعت نہیں تو چھوڑ دیا اٹھا کر کے ہم نے۔ ایک تو بات یہ کہ بھائی اس راستے میں ہم جو آئے ہیں وہ عبد النفس بننے کے لیے تھوڑے نہ آئے ہیں۔ اگر یہ بننا تو یہاں ضرورت ہی کیا، تو پہلے سے بنے ہوئے ہم تو تھے، اور یہ سب کام جو کر رہے ہیں یہ در حقیقت وہی ہو رہا ہے اس میں۔ ایک دوسری بات یہ بھی ہے، اس سے ایک گھٹیا کام جو ہماری نظروں میں ہے، یعنی جو ہم لوگ مشاغل میں لگے ہوئے ہیں، وہ کیا؟ وہ یہ کہ مزدور جو چوراہے سے ہم لے کر کے آتے ہیں، مزدوری کا کام کرتے ہیں، ہماری نظروں میں بہت معمولی قسم کا ہے کام، یا وہ لوگ جو رکشہ چلا رہے ہیں یا جو ٹھیلا بیچارے کھینچ رہے ہیں، آپ بتائیے کیا اگر جی مار کر کے وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، کرتے ہی بہت مرتبہ، تو کیا ان کو مزدوری نہیں ملتی؟ کیا ان کو کیا بھگا دیتا ہے کوئی شخص؟ جی نہیں، رکشہ چلانے والا جی لگا کے کرے تو بھی اس کو چلانے کی مزدوری ملے گی، اور جی نہ لگے اور چلائے تو بھی مزدوری ملے گی اس کو۔ یا اینٹ گاڑی کا کام کرنے والا جی مار مار کر کے تو اٹھا رہا اینٹیں اور دن بھر مسالہ ڈھو رہا، اس کو شام کو مزدوری ملے گی، اور جو لگائے کر رہا اس کو بھی ملے گی۔ تو وہ تو بہت بڑا کریم ہے۔ جب دنیا کے یہ معاملات ہیں کہ ماتحت اگر کام جی مار کے بھی کرے تو بھی اس کو ہم دے دیتے ہیں، تو اس کریم سے کیا ہم یہ امید کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر جی نہ لگے اور ہم کام کریں گے تو کیا ہم کو محروم کر دے گا؟ وہ یقیناً اس کو عطا فرمائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی کام کرو اور کام کرنے میں جی نہ لگے، مشقت ہو اور محنت ہے اور کیا کہتے ہیں بڑا نفس پر جبر ہو رہا ہے، فرمایا ہم ایسے داتا اور کریم ہیں کہ تم کو ڈبل مزدوری دیں گے، ہم ایک مزدوری دیں گے اس کام کے کرنے کی، اور ایک مزدوری دیں گے تمہارے مجاہدے اور مشقت کی۔ اب ہم کیا چاہتے ہیں اس میں؟ اس لیے بھائی یہ اس کو بالکل ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ جی لگ رہا تو کرنا، جی نہیں لگ رہا تو کرنا، کیونکہ عبداللہ بننا ہے ہم کو، تو ہے ہم اسی لیے تو یہاں آئے ہوئے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی ہے، جی نہ لگنے پر کام کرنے پر یاد آیا، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا ہے، اور شیخ العربی والعجم حضرت اقدس حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ نے بھی فرمایا کہ یہ زبان سے جو ذکر کر رہے ہو اور اللہ کا نام، تسبیح، تلاوت، دل نہیں لگ رہا، دل اچاٹ ہو رہا ہے، فرمایا بد دل نہ ہو، دل چھوٹا مت کرو، فرمایا کہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر شکر ادا کرو۔ اور شکر کس طرح ادا کرو کہ اے اللہ آج آپ نے میری زبان اپنی یاد کے لیے قبول کر لیا ہے، کل میرے دل کو بھی قبول فرما لیجیے آپ۔ فرمائے بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ہلکا سمجھ لینا، معمولی سمجھ لینا کہ صاحب جی نہیں لگ رہا چھوڑ دیا جائے۔ فرمایا نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ ذکر ایک زبان سے بھی ہوتا ہے، ایک دل سے بھی ہوتا ہے۔ ذکر ایک یہ ہے کہ زبان سے بھی کر رہے ہیں اور دل بھی ہمارا رغبت میں ہے، اور ایک یہ ہے کہ ذکر کر رہے ہیں زبان سے تو ہے، ذہن اور دل غائب ہے ہمارا۔ فرمایا اس پر بھی شکر ادا کرو کہ زبان کو تو قبول کر لیا، کم سے کم آج اس کو قبول کیا تو کل انشاءاللہ اس کو بھی اللہ پاک قبول کر لے گا۔ اور حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے ایک بات اور ارشاد فرمائی ہے، وہ تو بہت تسلی کی ہم لوگوں کے لیے ہے۔ فرمایا اس طرح بھی اگر لگا رہے گا تو اللہ پاک اس کو اپنی نسبت عطا فرما دے گا۔ یعنی اس کے ہاں یہ نہیں ہوتا کہ صاحب جو دل لگا کر اور ذوق و شوق کے ساتھ کر رہا ہے۔ ارے بھائی دوا جو ہے، کس کو دوا کھانے کا جی چاہتا؟ آپ بتائیے، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا جی نہیں چاہتا، لیکن دوا کھاتے ہیں
تو وہ دوا جا کے فائدہ کرتی ہے، اور اس دوا سے مرض میں تخفیف اور کمی اور صحت یابی ہو جاتی ہے۔ تو جب جسمانی بیماریاں جبر کر کے دواؤں کے استعمال کرنے کے یہ فائدہ ہے، تو اللہ کا نام اور ذکر و تلاوت یہ روحانی وہ چیزیں اگر ہم اس میں بھی اپنے اوپر جبر کر کے کریں گے تو یہ بے فائدہ نہیں، نفع ہوگا، اور اللہ پاک انشاءاللہ اپنی نسبت اس میں عطا فرما دیں گے اس کے لیے۔ تو اس وقت ایک بات جو عرض کی میں نے، ہم سب یہ ارادے کریں کہ عبد النفس نہیں بنیں گے، عبداللہ بنیں گے ہم، اور اس عبداللہ کے بننے کے لیے قدم قدم پر نفس اور شیطان رکاوٹیں پیدا کرے گا اور وہ تدبیریں کرے گا، وہ روکنے کی ہر ممکن وہ کرے گا، لیکن ہم کو مقابلہ کر کے اس کو ہٹانا ہے اور اس کام کو کرنا ہے۔ اس میں ہمیں دیکھیے اللہ پاک کی شان کریمی کا بڑا عجیب معاملہ ہے۔ چھوٹا بچہ ہو اور ایک وزنی چیز اٹھائے، بچہ ہے وزنی چیز اٹھا رہا، تو ظاہر ہے وہ اپنی اوقات اور حیثیت سے بڑھ کر کام کر رہا وہ، اور اماں ابا کی نظر پڑ جائے کہ میرا لخت جگر اس کو اٹھا رہا، یہ تو اٹھا سکتا نہیں، چوٹ کھا جائے گا وہ۔ آپ بتائیے ماں باپ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے ان کی مامتا جو ہے اب گوارا نہیں کرے گی کہ بچے کو یہ دیکھ کر کے چھوڑ دیں اپنے حال کے اوپر، بلکہ محبت و پیار سے دوڑ کر کے اور اس بچے کو سہارا دے دیں گے اور اس بچے کا اس کو کام پورا کر دیں گے وہ۔ اللہ پاک تو ماں باپ سے زیادہ شفیق ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کی اوقات کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ خود کر نہیں پائے گا جب تک کہ ہم اس کو سہارا نہیں دے دیں گے۔ ایسے موقع پر اللہ پاک اپنے شان کریمی کا مظاہرہ کر کے سہارا ہی نہیں دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ راستے کو ایسا مزے کے ساتھ طے کرا دیتے ہیں کہ منزل تک پہنچا دیتے ہیں اس کو، لیکن صرف یہ کہ تھوڑی سی ہمت اور ارادہ، بس اس وقت آج کی نشست میں اس پر توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی، وہ یہ کہ ذکر و اذکار، معمولات اور تلاوت کے سلسلے میں عبد النفس نہیں بننا ہے، عبداللہ بننا ہے۔ لطف اور مزے کے لیے نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اللہ ہر حال میں راضی رہے گا، ہم کریں گے تو وہ ہمارے ساتھ شفقت کا، عنایت کا معاملہ کرے گا۔ سبحان اللہ، ذکر ہو جائے بھائی۔